السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ الیکشن کمیشن نے آج بھی سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے تمام پارلیمانی جماعتوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں دینے کی درخواست پر نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے بھی الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا ہے اور سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹس نہ دینے کی استدعا کی ہے، جبکہ نون لیگ تو یہ تک کہہ رہی ہے کہ یہ نشستیں انہیں دی جائیں۔ مخصوص نشستیں ہیں صرف ان سیاسی جماعتوں کو ملے گی جن سیاسی جماعتوں کی نمبر 1 پارلیمنٹری پریزنس ہے۔ ایک سیاسی جماعت جس نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا اور اگر لیا تو عوام نے اسے ریجیکٹ کر دیا اور اسے ایک سیٹ بھی نہیں دی سنی اتحاد پاکستان کو، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ آزاد لوگوں نے جوائن کر لیا ہے، لہٰذا ہمیں بھی مخصوص نشستیں دی جائیں۔ یہ نہ آئین میں اس کا کہیں گنجائش ہے اور نہ ہی جو الیکشن ایکٹ اور اس کے رولز ہیں اس میں گنجائش ہے۔ سنی اتحاد کونسل یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ مخصوص نشستوں پر ان کا حق ہے۔ قانون میں یہی لکھا ہے کہ ہر آزاد امیدوار کے پاس حق ہے وہ 3 دن کے اندر جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو وہ جوائن کرے ان کی اسٹرینتھ پہ الوکیشن ریزرو سیٹ ان کے پاس ملے گی۔ یہ ریزرو سیٹیں سنی اتحاد کونسل کی ہے۔ کوئی بھی فورم جب تک ریزرو سیٹوں کا فیصلہ نہ ہوا ہو تو کوئی بھی سیشن نہیں ہو سکتا۔ پنجاب سندھ اسمبلی کا سیشن غیر قانونی طریقے سے ہوا، نیشنل اسمبلی کا سیشن اگر ہوگا وہ بھی غیر قانونی طریقے سے ہوگا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کی اگر ہم بات کریں تو سر دست اس کا معاملہ بھی ٹیڑھی کھیر جیسا ہی نظر آ رہا ہے، جبکہ ایوان مکمل نہ ہونے پر صدر کے سمری مسترد کرنے کے اقدام کو بانی تحریک انصاف نے درست قرار دیا ہے، لیکن بلاول بھٹو اسے اور تحریک عدم اعتماد کے وقت اسمبلی توڑنے کے اقدام پر صدر کے خلاف مقدمات قائم کرنے کی بات کریں اور کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار اسحاق ڈار صاحب نے بھی کیا ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ہر حال میں آپ نے 29 فروری تک اسمبلی کو سمن کرنا ہے۔ عارف الوی صاحب آئین کو توڑتے ہوئے یہ اپنا فرض نہیں نبھا رہا ہے۔ امکان یہ ہے کہ نہ صرف وہ عدم اعتماد کے وقت آئین توڑنے والا مقدمہ ہوگا مگر ساتھ ساتھ یہ اسمبلی آئینی جو اس کا فرض ہے اس پہ نہ عمل کرتے ہوئے اسمبلی کو نہیں بلایا تو وہ بھی ایک اور مقدمہ ہوگا۔ اگر صدر صاحب ایک دفعہ پھر آئین شکنی کرنا چاہتے ہیں تو وہ سمن نہ ایشو کریں اور اسمبلی کو اپروو نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہوگا وہ نہیں چاہتے کہ اجلاس ہو۔ یہ بالکل کلیئر ہے۔ پریزیڈنٹ صاحب 26 کو بلا سکتے تھے، 27 کو بلا سکتے تھے، 28 کو بلا سکتے تھے۔ جو سمری بھیجی گئی تھی ان کو آپشن دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اعتراضات لگا کے وہ فائل واپس کر دی۔ یہ آئین سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ اچھا ٹریڈیشن ہم نہیں قائم کر رہے۔ پریزیڈنٹ صاحب نے وہی جو پنجاب اسمبلی میں جو باتیں ہوئیں وہی قریباً اعتراضات لگا کہ انہوں نے کہا جی ابھی اسمبلی کمپلیٹ نہیں ہے، اس کا اجلاس ابھی ہو نہیں سکتا جب تک نئے اسپیکر نہیں آتے۔ پرانے اسپیکر چل رہے ہیں کہ وہ 21ویں دن جو کہ الیکشن سے 8 فروری کو ہوا تھا 29 فروری کو اجلاس ہونا ہی ہونا ہے۔ تو صورتحال اس وقت کچھ یوں ہے کہ قومی سیاست، قومی اسمبلی اور مخصوص نشستوں کے معاملات پر آ کر رکی ہوئی ہے۔ آئین سے ہر کوئی کھلواڑ کر رہا ہے۔ مخصوص نشستوں پر ابھی تک متعلقہ فورم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ صدر کے انتخاب کا شیڈیول بھی جاری ہو گیا ہے۔ اب ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا ہم آئینی بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ سنی اتحاد کونسل کے خلاف تمام سیاسی جماعتوں کا ایک ہونا کس بات کی علامت ہے؟ اور کیا انتخابات کے بعد بھی ہم سیاسی استحکام سے کوسوں دور ہیں؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ترجمان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی صاحب۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، صدر صاحب فرما رہے ہیں کہ چونکہ ایوان نامکمل ہے اسی لیے وہ اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا سکتے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب کا جو اعتراض ہے وہ ٹیکنیکل ہے۔ اس سچویشن میں اب ہوگا کیا؟ کون اجلاس بلائے گا؟ کیونکہ اس پر بھی اب ایک ابہام پیدا ہو چکا ہے کہ کیا اسپیکر صاحب کے پاس یہ استحقاق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جب آپ کا الیکشن ہو جائے، آفیشیل ریزلٹ آ جائیں تو ایک ٹائم فریم ہے جس میں صدر صاحب کو اجلاس بلانا پڑتا ہے۔ لیکن عارف الوی صاحب دوبارہ ایک آئین شکنی کر رہے ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے عدم اعتماد کے حوالے سے آئین شکنی کی، آج دوبارہ جاتے جاتے اپنا جو آخری باب لکھ کے جا رہے ہیں وہ ایک سیاہ ترین باب ہوگا کہ آپ آج جو ہے وہ اجلاس نہیں بلا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پروگیٹو ہے اسپیکر کا، اور اسپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس بلوا لیا ہے 29 تاریخ کو صبح 10 بجے۔ عارف الوی صاحب نہیں بلانا چاہتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگلی حکومت جو آئی اس کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ان کے پر جو ہے جو آئین شکنی دفعہ کی ہے اس کے اوپر جو بھی قانونی کارروائی ہونا چاہیے، کیونکہ جب اس ملک میں سزا جزا نہیں ہوگی
تو ملک نہیں چل سکتا. تو کنڈی صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ جب 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑی گئی تھیں تو اس وقت بھی آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے تھی ان لوگوں پہ جنہوں نے ان الیکشنوں میں رکاوٹ ڈالی تھی؟ ہونی چاہیے تھی تو ہو جاتی. عدالتیں بھی ادھر ہیں, جاتے فورم پہ جاتے, جن لوگوں نے جانا تھا عدالتیں اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگانا چاہتی تھیں, جو بھی کرنا چاہتی تھیں اس وقت پروسیس ہوتا. ہم نے تو منع نہیں کیا تھا. کیا ہم نے عدالتوں کو تالے لگائے ہوئے تھے؟ کیا ہم نے الیکشن کمیشن کو تالے لگائے ہوئے تھے؟ جاتے جو گریف پارٹی ہے وہ چلی جاتی اور عدالت میں جاتی کہ جی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے, جو بھی ہے اس کے بعد چلے جاتے اور اس کے بعد جو بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سزا دیتے. ہم تو نہیں منع کیا تھا. اچھا, ایک اور پولیٹیکل مسئلے کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی رائے بڑی عجیب و غریب نظر آ رہی ہے. وہ یہ ہے کنڈی صاحب کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نشستیں نہیں ملنی چاہیے سنی اتحاد کو, جو پہلے پی ٹی آئی تھی اب سنی اتحاد ہو گئی ہے, ان کو مخصوص نشستوں سے آپ محروم رکھنا چاہ رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوری اور آئینی رویہ پیپلز پارٹی کے لیے درست ہے؟ دیکھیں حبیب صاحب, دیکھیں بالکل یہ آئینی جمہوری یہ ہے کہ جب الیکشن ہو رہے تھے تو ہم نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا ہمارے پارٹی کے دوستوں نے, کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم یہ لسٹیں جو مخصوص نشستیں ہیں وہ الیکشن کے بعد دینا چاہتے ہیں. ہمیں یہ کہا گیا کہ نہیں, آپ کو الیکشن سے پہلے آپ کو لسٹیں دینی پڑیں گی اور اس لسٹ میں اگر کمی ہوئی تو آپ الیکشن کے بعد اس لسٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں. نامینیشن پیپر جمع ہونے باقی, اگر آپ کوئی لسٹ نہیں دیں گے تو آپ کو کوئی بھی سیٹ نہیں ملے گی. لہٰذا ہم نے پھر جو ہے وہ اپنی لسٹیں دی, چاروں صوبوں کی لسٹیں دی, قومی اسمبلی کی لسٹیں دی. اب کیونکہ سنی اتحاد کونسل آ گئی ہے, سنی اتحاد کونسل نے, جو میرے پاس انفارمیشن ہے, آپ کے پاس مجھ سے زیادہ ہوں گی, کہ انہوں نے اپنی نشستیں خواتین کے حوالے سے کوئی لسٹ نہیں دی, کوئی نامینیشن پیپر جمع نہیں ہوئے. اگر نہیں ہوئے تو جو بات ہمیں کہی گئی تھی تو اس کے مطابق تو سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں نہیں ملیں گی. اب آپ نظریہ ضرورت کے تحت اس ملک کو نہ چلائیں کہ نظر ضرورت کے تحت اگر آج ایک سنی اتحاد کونسل آ گئی تو آپ اس کو سیٹیں دے دیں. نظر ضرورت کے تحت یہ ملک نہیں چلتا. تو یہ پھر سیٹیں خالی رہیں گی؟ نہیں, یہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر تقسیم ہو, جو پولیٹیکل پارٹی موجود ہے پارلیمنٹ کے اندر ان کے اوپر نئے فارمولے کے تحت وہ تقسیم ہو جائیں گے. اچھا, نون لیگ تو چاہتی ہے کہ ساری سیٹیں انہیں مل جائیں, کیا صرف ایک پارٹی کو ہی ملیں گی, باقی سب کو بھی ملیں گی؟ میں چاہتا ہوں کہ میری پارٹی کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن کنڈی صاحب دیکھیں, کنڈی صاحب آپ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پولیٹیکل لوگ, پروپورشن ہے جو پارٹی کا فارمولہ طے ہوگا ایم پی اے مینیج کے اس پروپورشن کے مطابق ان کو سیٹیں ملیں گی. لیکن آپ پولیٹیکل لوگ ہیں, جمہوری لوگ ہیں, اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کی تو جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں ہیں. اب کنڈی صاحب ایسی نشستیں حاصل کرنا کہ جن کی بنیاد میں نشستیں, جو منتخب جنرل نشستیں ہیں, وہ آپ کے پاس نہ ہوں اور اس تناسب سے زیادہ نشستیں آپ کے پاس آ جائیں, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پاکستان کے کوئی جمہوری روایات کو بالکل ہی تباہ کر دے گا؟ بالکل نہیں کرے گا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے پہلے جو پی ٹی آئی تھی ان کے وکلاء نے پہلے ان کو مروایا, ان کی پارٹی کو جو ہے وہ الیکشن کو نل اینڈ وائڈ کرا, پارٹی الیکشن ان ٹائم نہیں کرا سکے, چیزیں نہیں کرا سکتے, باتیں بہت کرتے ہیں, اعمال ان کے زیرو ہیں. آپ کو تو پتہ ہے کہ 2002 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بین کیا جا رہا تھا ایک ڈکٹیٹر کے دور میں. اس وقت ہم نے ان ٹائم ایکشن لیا اور ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنا لی. ہم نے امین فہیم کو خدا بخش ان کو ہم نے پارٹی کا پریزیڈنٹ بنا لیا اور ہم نے ان ٹائم سارا پروسیس کمپلیٹ کر لیا. یہ تو آخری تک بیٹھے رہے کہ ان کو کوئی اور کر کے دے گا, ان کو تیار پلیٹ, ہمیشہ یہ اس میں رہتے ہیں کہ ان کو پلیٹ میں سب کچھ ملے. پلیٹ میں سب کچھ نہیں ملتی. ان کے اپنے وکلاء نے, ان کی وکلاء کی ٹیم نے, اپنی سیاست نے, اپنی کھینچتانی نے ان کو آج یہاں تک پہنچایا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق, سابقہ پی ٹی آئی کی خواہش کے مطابق وہ سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے, ان کی خواہشات پر عمل کیا جائے, ان کو خواتین کی سیٹیں دی جائیں, ان کی خواہشات پر عمل کیا جائے, وہ جو کہہ رہے ہیں ہم 160 سیٹیں ہمارے پاس 180 ہیں وہ دے دی جائیں. خواہشات پہ چیزیں نہیں ہوتی, خواب دیکھنے سے چیزیں نہیں ملتی ہیں. حقیقت جو پریکٹیکل گراؤنڈ میں چیز ہے وہ ہونی چاہیے. اب ایک چیز اور ہے, دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے, کل الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے, اب چیئرمین الیکشن کمیشن ہے. ہم کو یہ تانے دیتے تھے نیب کے چیئرمین کا, جو بھی پی ٹی آئی کا بندہ آپ کے چینل پہ آتا تھا, جس چینل پہ جاتا تھا کہ نیب کا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے ہمیں تحفے میں دیا ہے, تو یہ چیف الیکشن کمشنر تو تحفے میں ہمیں پی ٹی آئی نے دیا, ہم نے تو نہیں دیا. مجھے آج بھی اس کے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کی وہ اسٹیٹمنٹ یاد ہے جب پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا پاکستان کی قوم میں مجھے اس سے بہترین شخص کوئی نہیں ملا, اس سے بہترین شخص کوئی نہیں ہو سکتا. تو ہم نے قبول کر لیا اس شخص کو. اب یہ کیوں اس پہ کہہ رہے کہ غلط ہے؟ یہ بتائیے گا کنڈی صاحب کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان کیا پیپلز پارٹی ایک معاملہ تو ہے, کیا پیپلز پارٹی نے یہ شرط رکھی ہے کہ مسلم لیگ نون کے سامنے کہ آپ ایم کیو ایم کو نظر انداز کر دیں؟
देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई शर्त नहीं रखी। अच्छा। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम के कैंडिडेट हैं, उन्होंने अपने इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलना है। हम तो देखिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं कि हम काबीना का हिस्सा भी नहीं बन रहे हैं। हमने क्या आप अपने बाकी इत्तेहादियों को एडजस्ट कर रहे हैं, अपनी सारे पार्टी को आईनी एडजस्ट ओहदे कर रहे ले रहे हैं आप लोग, अभी कुर्बानी दे रहे हैं, मजबूत तो आप होंगे। नहीं, सारे नहीं ले रहे ना, अभी कुछ बचे अच्छा, हुए हैं। मेन उसमें तो जो ले है, रहे हैं ना। पिछले 16 महीने की जो हुकूमत थी तो हबीब साहब भी और आप लोग भी और बाकी लोग हमारे दोस्त जो थे हमें इतराज करते थे कि गवर्नेंस का इशू है, सही चीज नहीं चल रही। तो उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि इत्तेहादियों की वजह से मैं सही गवर्नेंस नहीं कर सका। हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, बाकी को भी तहफ़्फ़ुज़। इस दफ़ा हमने कहा कि देखें, इत्तेहाद में बहुत कम जमातें हैं, आप अपने वज़रा बने, इत्तेहादियों को आप राज़ी करें। जहाँ तक देखें, माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की पोलराइजेशन रही है, हमने COD किया। हमारी मुस्लिम लीग काफ के साथ पोलराइजेशन रही है, उनके साथ भी हम चले। MKM के साथ भी ऑफ एंड ऑन जो है हमारा लव हेट का रिलेशन चलता रहता है। कभी हम हुकूमत में इकट्ठे होते हैं, कभी हम मुखालिफ होते हैं। अच्छा। अगर PMLN के खाते में आई है जो भी, चाहे वो गवर्नरशिप बलूचिस्तान की है या सिंध की है या उनके इत्तेहाद में MQM है, उसमें हमारा क्या काम है? उनका अपना काम है, उनके इत्तेहादी हैं, उनको जिस तरीके से एडजस्ट करें, उनको वफाकी वजारतें दें, नहीं तो उनको अपनी ये बताइएगा कि गवर्नरशिप दे दें। एक वीडियो चल रही है, अब उसमें पता नहीं किस हद तक सदाकत है, कहीं डॉक्टर्ड तो नहीं है, लेकिन उस वीडियो में मुबैना तौर पर देखा जा सकता है मुस्तफ़ा कमाल साहब को, कि मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के पास गए तो उन्हें ये पैगाम दिया गया कि पीपल्स पार्टी आपके मैंडेट को जाली समझती है और इसलिए वो आपको अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं। तो क्या ये, अब ये बात तो लीक हुई है या थी या नहीं थी, जो भी है, तो क्या आप सिंध में उनको कोई अपने साथ एडजस्ट करेंगे? देखिए, हम सिंध में हर किसी के साथ डायलॉग करने को तैयार हैं। जो आपने वीडियो की बात की, मैंने मेरे आगे से नहीं गुजरी, मैंने इसको कंफर्म अभी नहीं किया। दूसरी बात यह है कि हमें सिंध में किसी इत्तेहादी की जरूरत नहीं है। हमारे पास मेजॉरिटी है और हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी से भी ज्यादा सीटें हैं, तो हमें किसी इत्तेहादी की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर लीडरशिप सिंध की समझती है कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज करना है, साथ चलाना है, तो उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, उनको किसी नहीं रोका। हमने हमेशा रिकॉन्सिलेशन की पॉलिटिक्स की है, हमने हमेशा जो है वो आगे चलने की पॉलिटिक्स की है, हमने हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर चलने की बात की है। अगर हमारी सिंध की लीडरशिप ये समझती है कि उनको MKM को साथ लेकर चलना, तो कहेंगे MKM साथ चले। लेकिन जहाँ तक काबीना का हिस्सा बनने की बात है, वो मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में, ज़ाती ख्याल के मुताबिक शायद हम आपको MKM के मैंडेट पे भरोसा है सरकारी तौर पे? ना, देखिए, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा, कराची का इलेक्शन है, चाहे वो सिंध में की इलेक्शंस हैं, चाहे पंजाब में, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में है, चाहे बलूचिस्तान में है। जब हमारी CC की मीटिंग हुई थी, वहाँ पर 2 दिन हुई, उसमें मुख्तलिफ चारों सूबों के हमारे दोस्त आए थे, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। हम वो जो हमारे जो सबूत हैं उनको कंपाइल कर रहे हैं। कंपाइल करने के बाद हम प्रॉपर फोरम पे भी जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, वाइट पेपर भी इशू करेंगे, लेकिन हम इस किस्म के बयानात नहीं देंगे जो फ्लाइंग स्टेटमेंट्स हैं कि ये हो गया वो हो गया। हमें तहफ़्फ़ुज़ात है इलेक्शन पे, लेकिन हम इंशाल्लाह सबूतों के साथ इंशाल्लाह उसके अच्छा, कुंडी साहब, ये भी फरमाइएगा कि चेयरमैन सेनेट के लिए आप लोगों के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी साहब भी हैं, बीच में अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम भी गर्दिश कर रहा था। देखिए, बीच में गर्दिश कर रहा था अनवारुल काकड़ साहब का, लेकिन चेयरमैन सेनेट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ने अपना पार्टी के कैंडिडेट नामजद करना है। ये प्रोग्रेटिव है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का कि वो किसको नामजद करते हैं। नहीं, ये भी खबरें थी ना कि शायद वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये भी तो साथ खबरें थी ना कि काकड़ साहब पीपल्स पार्टी में शामिल। देखें, वो उनको कोई मन्नत तो नहीं है कि वो किस पार्टी में जाए, किस पार्टी में न जाए, लेकिन जहाँ तक यूसुफ रजा गिलानी साहब की बात है, वो पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन है, सबसे सीनियर हैं। अगर मेरिट पे देखा जाएगा तो शायद मे भी वो हो, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के सदर आसिफ अच्छा, रज़ाई साहब ये ने फैसला बताइएगा करने कुंडी साहब, आपके मुखालिफ जिन्होंने आपके खिलाफ, आप इलेक्शन भी लड़ते हैं एक दूसरे के मुखालिफ, मौलाना फजल रहमान साहब न सिर्फ बिगड़े हुए हैं इस मौजूदा सेटअप से, बल्कि वो कह रहे हैं कि बात मैदान में होगी, पार्लियामेंट में नहीं होगी। मैदान में तो हो चुकी है बात, अब पार्लियामेंट की बात है। मैदान तो इलेक्शन था, हम लड़ चुके हैं। वो एहतजाजी मैदान की बात कर रहे हैं। देखिए, बात ये है साहब, इलेक्शन वो खैबर पख्तूनख्वा में हारे हैं, उनके बकौल उनके मैंडेट पे डाका डाला गया है। तो डाका किसने डाला है और किसको दिया है, वो मैंडेट तो दिया गया PTI को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, जिनके साथ वो पिछले दिनों बैठे हुए थे। ये सियासी क़यामत की निशानी है कि PTI और JUI आपस में बैठे हैं। अब चीख वो रहे हैं सिंध में
کہ مجھے سندھ کے مینڈیٹ میں ڈاکہ ڈالا ہے. سندھ میں کتنی دفعہ آپ نے حکومت بنائی ہے, کتنی دفعہ آپ لاڑکانہ کی سیٹ جیتے ہیں. مولانا صاحب خود تو 10 دفعہ اپنی سیٹ ہارے ہیں ذاتی اپنی آبائی, ٹھیک ہے. اس دفعہ ان سمیت ان کے بیٹے بھائیوں کو ڈی خان کی اور پورے خیبر پختونخوا کی عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے. آپ جا کے کے پی میں کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کے اوپر حق کے اوپر ڈرا کر تو کے پی میں ڈلا ہوا ہے. آپ جلوس نکال رہے ہیں اور دھرنے دے رہے ہیں سندھ میں, جیسے آپ نے سندھ میں 10 دفعہ کوئی صوبائی حکومت پہلے بھی بنائی ہو. لہٰذا یہ چیزیں نہیں ہیں. ان کو جو ہے انہوں نے کے پی کے لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے, کیونکہ ان کے 16 مہینے کی جو کارکردگی تھی, جو پی ڈی ایم کے بعد جب حکومت آئی جس میں 4 وفاقی وزارت ان کے پاس تھی, کمیونیکیشن کی تھی, ہاؤسنگ کی تھی, مذہبی امور کی تھی, آسیہ فرون کی تھی, گورنر ان کا تھا, 80% صوبائی کابینہ تھی. جو کرشمے انہوں نے دکھائے 16 مہینے میں, لوگ ان کو سمجھ گئے کہ تو 16 مہینے میں یہ کام کیا ہے, اگر اگلا مینڈیٹ دے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. دکھا دیے کہ لوگ اتنے بدزن ہو گئے. آپ بڑے سادے ہیں, بولیں آپ تو ڈی خان کا دورہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے. اور اب پروگرام میں ہمیں جوائن کریں سنی اتحاد کونسل کے رہنما ملک عامر ڈوگر صاحب. عامر ڈوگر صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کتنی سیٹیں آپ لوگوں کی جن کی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, مخصوص نشستیں اس حساب سے کتنی بنتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اور سنی اتحاد کونسل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. اگر مجموعی طور پر نشستوں کی بات کریں تو ہماری 8 فروری کو فارم 45 کے مطابق قومی اسمبلی کی 180 نشستیں ہیں. اچھا. اور اس کے بعد چلیں ایک دریا عبور کیا, جو نوٹیفیکیشن ہوا اس نوٹیفیکیشن کے مطابق ہماری 93 سیٹیں بنتی ہیں. جن میں سے 3 سیٹوں پر ابھی بھی نوٹیفیکیشن نہیں کیا. ایک سیٹ ہماری کل پاکستان کی الیکشن تاریخ میں, سیاسی تاریخ میں کل ایک انوکھا فیصلہ ہوا, جو NA 154 رانا فراز نون صاحب کی سیٹ کو ری کاؤنٹنگ میں ہرا دیا گیا. اور ایک سیٹ پر آج شب خون مارا جا رہا ہے, فیصل آباد میں سعد اللہ بلوچ صاحب کی سیٹ ہے. یعنی کہ فارم 45 بھی ان لوگوں کے پاس تھے, فارم 47 بھی, فارم 48 بھی, فارم 49 بھی. الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن بھی کر دیا, اسمبلی نے ان کی رجسٹریشن بھی کر لی, ان کے کارڈز بھی بن گئے. اور اتوار اور ہفتے کی درمیانی رات کو اچانک ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ جی آپ کی ری کاؤنٹنگ ہے. جبکہ ہمیں جب ہمارا اسٹے ہوا اسلام آباد کی 3 سیٹوں پر, تو اگلے دن ہی جب حکم آیا اوپر سے, تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جی یہ آپ کے اسٹے ہم خارج کرتے ہیں, کیونکہ اب ٹربونلز بن چکے ہیں تو آپ ٹربونلز میں جائیں. یعنی کہ اس سے بڑی چوری کیا ہوگی جو عوامی مینڈیٹ کے اوپر آج دن تک ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, جو نہ رکنے کا سلسلہ ہے وہ تھم ہی نہیں رہا, باوجود اس کے کہ نمبرز بھی ان کے پورے ہیں. نہ چاہنے کے باوجود جماعتیں بھی آپس میں بیٹھ گئی ہیں. ایک ساس کی دونوں بہویں تھیں, وہ آپس میں تمام تر گلے شکووں کے باوجود مجبور ہو کے سہم کے ایک صوفے پہ اکٹھی بیٹھ بھی گئی ہیں. لیکن پھر بھی وہ جو مینڈیٹ 8 فروری کو لوگوں نے دیا تھا, جو خاموش انقلاب تھا, وہ ابھی تک ہضم نہیں ہو رہا. تو آپ کی اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو آپ کی کوئی رفلی کوئی 23 سیٹیں بنتی ہیں تقریباً, اگر میں 93 کا نمبر دیکھوں 23 یا 25 سیٹیں بنتی ہیں. 23 بنتی ہیں سر وومن کی جی, اور 4 بنتی ہیں ہماری مینورٹی کی. جی بالکل بالکل 27 سیٹیں چلیے ہم مان لیتے. اب یہ بتائیے گا کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی تو کوئی فہرست ہی جمع نہیں ہے, یعنی کوئی ایسی فہرست نہیں ہے جو آپ کی طرف سے گئی ہو الیکشن کمیشن میں اور الیکشن کمیشن نے کو کہا ہو کہ جناب یہ مخصوص نشستیں ہیں. تو اب آپ کیسے دعوے دار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جو قانون ہے نا جی, وہ بڑا اس کے اندر ایک واضح ہے, اس میں کہیں یہ چیز حرف آخر نہیں ہے کہ جس پارٹی کی فہرست جمع ہوگی اسی کو خصوصی نشستیں ملیں گی. اس میں یہ تو ضرور ہے کہ جس پارٹی کی فہرست جمع ہے اگر وہ ایگزاسٹ ہو جاتی ہے تو وہ نئی فہرست جمع کرائیں گے. لیکن 2 مثالیں ابھی ماضی قریب کی ہیں. ایک 2018 میں پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی نے اپنی فہرست جمع نہیں کرائی تھی, اور یہ ریکارڈ کی بات ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو فہرست جمع
کروانے کی درخواست کی اور جو سیٹیں انہوں نے 18 میں صوبائی اسمبلی پنجاب میں جیتی تھیں اس کے مطابق ان کو خصوصی نشستیں مل گئیں. اچھا. پھر جب فاٹا مرجر ہوا 2021 میں غالباً کے پی کے میں 6 صوبائی نشستوں پر الیکشن ہوئے, 4 صوبائی اسمبلی آزاد امیدوار جیت گئے جس طرح ہم آزاد آئے ہیں. صحیح. ان چاروں نے ایک ایسی پارٹی کے پی میں جوائن کی جس کا کے پی کے میں کوئی وجود نہیں تھا, وہ تھا بلوچستان عوامی پارٹی باپ. ان کو اجازت ملی کہ آپ اپنی اسپیشل سیٹ 4 سیٹوں کے اوپر بنانے کی فہرست جمع کرا دیں, اور ان کو ایک خاتون ممبر کی سیٹ ملی اور وہ 5 نشستوں کے ساتھ بلوچستان عوامی پارٹی کی شکل میں کے پی کے میں باقی ماندہ اسمبلی کی مدت کے لیے بیٹھے. تو اس میں نہ کوئی خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات ہے کہ جیسے کوئی آئین یا قانون آڑے آ رہا ہو, نہ لیکن عامر ڈاکٹر صاحب اب حالات ویسے نہیں ہے نا, حالات تو آپ کے سامنے ہیں. تو اس سچویشن میں سنی اتحاد کونسل فہرست جمع کرا دیتی کسی بھی ایسی سچویشن سے بچنے کے لیے. نہیں دیکھیں, ہمیں تو آخری دن تک 13 جنوری کو جو فیصلہ ہوا, جب ہم سے بلہ لیا گیا اور جن نامساعد حالات میں ہم نے الیکشن لڑا, آپ کو تو ہمارے امیدواروں کو تغمے دینے چاہیے اگر آپ ہماری دکھ بھری داستانیں سن لیں کہ ہم یہاں پہنچے کیسے ہیں. اب پہنچ تو گئے ہیں, وہ بھی قبول نہیں ہے. اچھا. یہ کوئی اللہ کا کرم ہوا ہے اور قدرت عمران خان پر مہربان ہے. اب وہ کہتے ہیں نہیں, یہ آپ اتنی بڑی تعداد میں کیسے پہنچ گئے, ہماری تو ساری گنتیاں آپ نے جو ہے نا وہ غلط قرار دے دی, ہماری تو ساری کاؤنٹنگ. اچھا, اب یہ بتائیے گا عامر ڈوگر صاحب, صدر صاحب آپ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر صاحب کے خلاف تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے کیونکہ وہ اسمبلی کے اجلاس کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. تو کیا صدر صاحب کے ساتھ آپ کی مشاورت جاری ہے پارٹی کی سطح پہ؟ نہیں, ہماری مشاورت تو نہیں جاری, لیکن صدر نے اسمبلی کا اجلاس نہ بلا کر اچھا کام کیا. بنیادی حق ہے اس پارٹی کا جس پارٹی کے ممبرز ایک بلک شکل میں ایک اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے جوائننگ کی دی ہے کہ اس کو اس کے مینڈیٹ کے مطابق جو ایک فارمولا ہے اس کی تناسب سے اس کو سیٹیں دی جائیں. دیکھیں یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. اگر ہم 22 یا 27 آ جائیں گے, اگر ہم 90-91 ہیں, تو آپ پھر کرنا کیا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اس پارلیمنٹ کی؟ چلو جیسی بھی ہے, اس کی کوئی سینٹی بھی آپ رکھیں گے, کوئی دنیا کو بھی آپ بن جائے نا. چلو ہم نے جیسا بھی تھا. جی آپ اچھے بچے بنے نا. سر ہم تو اچھے بچے ہیں, بتائیں. ہم نے پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ ایک آئینی اور قانونی کردار ادا کیا. یہاں بھی ہم احتجاج کریں گے, پارلیمنٹ کے اندر بن کر کریں گے اور ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کریں گے. تو نہیں کریں گے قومی اسمبلی کے. ہم اس ملک کو اس معاشی اور اس آئینی اور سیاسی بحران سے نکالنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو جو عوام نے فیصلہ جس پارٹی کے حق میں دیا تھا اس کی امنگوں کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن یہ معاشی بحران سے تبھی نکلے گا نا جب ڈوگر صاحب, جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل ہوگی. یہ تقریباً سارے ماہرین معاشیات اس بات پہ متفق ہیں, اور آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کو لکھیں گے کہ جناب یہ نہ کریں, آپ ہمارے ساتھ ان پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہ کریں. دیکھیں یہ تو ابھی گفتگو ہے نا, جب اگر ایسی کوئی چیز لکھی جائے گی تو وہ پھر آپ کے سامنے آ جائے گی. لیکن ہماری پارٹی اس ملک کو قوم کے مستقبل کے لیے ہر طرح کا آئینی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. بانی تحریک انصاف تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈکٹیٹ کرا دیا ہے خط اور اب لکھ دیا جائے گا. 8 فروری کو فارم 45 کے مطابق پہلے ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس دیا جائے, اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے. اچھا عامر ڈوگر صاحب, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسپیکر اجلاس بلا لیں گے 29 فروری کو, تو اس سچویشن میں آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ آپ لوگ قومی اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کریں گے؟ کیونکہ پنجاب اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا, گئے ہی نہیں پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں جب انتخاب ہو رہا تھا وزیر اعلیٰ کا. ہم اپنا آئینی اور قانونی تمام احتجاج اور تمام آپشنز کو مد نظر رکھیں گے اور ہم بھرپور احتجاج کریں گے, اور اس وقت تک احتجاج ہماری جاری رہے گا
जब तक हमें हमारा हक नहीं दिया जाता। 8 फरवरी का हमारा जो फॉर्म 45 के मुताबिक हक तस्लीम नहीं किया जाता, और जो हमारे मेंबर्स असेंबली में बैठ गए हैं वो हल्फ उठाएंगे उस दिन, उसके मुताबिक हमें हमारी खुसूसी नशिस्तें नहीं दी जाती। आमिर साहब, एक बताइए, आपके मुखालिफिन तो बड़े तवातुर से ये कह रहे हैं कि आप मुंह से तो कहते हैं 180 नशिस्तें, लेकिन आपके तरफ से जो शिकायत गई हैं इलेक्शन कमीशन में वो सिर्फ 22 हैं। नहीं सर, वो एक तो फॉर्म 45 उसको कंपाइल, उसका PDF, बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं, चीज़ें पाइपलाइन में हैं। जब ये सारी, और अभी टाइम बार्ड भी नहीं हुआ उस अपील का जमा कराने का, जब वो अपीलें जमा होंगी तो फिर उस टाइम हमारे जो सीटें हैं वो नंबर लगभग 70 और 80 के दरमियान हो जाएगा। ठीक है। और पंजाब असम्बली में बताइएगा कि यहाँ पे कल लाहौर में एक बड़ा इजलास, जलसा नुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें लोग मौजूद थे, सूबाई असम्बली के अरकान। वो कह रहे थे कि सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान जो कह रहे थे कि हम जीते हैं, तो क्या आपने पंजाब में भी ऐसे किसी नंबर का तयन किया है? जी, पंजाब देखें, हमारी कौमी असम्बली की 70 से 80 सीटें हैं और पंजाब असम्बली की हमारी 60 से 70 सीटें हैं। अच्छा। 60 से 70 सीटें पंजाब असम्बली की हैं। कुल कितनी सीटें और हैं? हकीकत में 20 कौमी असम्बली की सीटें हैं, 17 से 20 जो इन्होंने जीती हैं, जो इनको बता दिया गया वाशगाफ अल्फाज में, जिसमें काबिल जिक्र यह है कि यास्मीन राशिद भी जेल में बैठकर नवाज शरीफ से जीत चुकी हैं। मानसहरा की सीट हमने जीती हुई है, शहजादा गुस्तासफ खान जीते हुए हैं, लेकिन आज दिन तक उनका नोटिफिकेशन नहीं किया गया। सही। और इसी तरह पंजाब के अंदर भी हम तकरीबन, हमारी जो सीटें बनती हैं वो 160 के लगभग बनती हैं। हमारे जो फॉर्म जमा हुए हैं वो 107 जमा हुए हैं। ठीक है। ये हमारा जो टेंटेटिव फिगर जो मैंने आपको दिया है। ठीक। ठीक। तो ये बताइएगा कि अब आपने इनको सिर्फ कानूनी फोरम पे रखना है या कोई एहतजाज की तरफ भी जाना, या हफ्ते को जैसे एहतजाज कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान जा रहे हैं बड़े पैमाने पे? देखिए, हमारे पास पहले ये रास्ता बहुत था कि हम जो कुछ हमारे हाली हालात पैदा किए गए, आप सब जानते हैं, आपको एक एक चीज से आप बाखबर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया, उन हालात में भी हमने इलेक्शन लड़ा जो एक आग का दरिया था। अभी भी जाहिर है जो आइन और कानून में मरवजा तरीका है, हम उसी रास्ते पे चलेंगे और हमें अपनी अदालतों से पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह हक और सच की फतह होगी, हमें इंसाफ मिलेगा और हमारा जो मैंडेट पे डाका डाला गया है वो मैंडेट हमें वापस मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ ब्रेक लेंगे नाज़िर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हबीब साहब से इस पर गुफ्तगू। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात की। फैसल करीम कुंडी साहब से, मलिक आमिर डोगर साहब का भी मौक़िफ़ हमने लिया। हबीब साहब, ये भी एक एतराज़ आ रहा है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नशिस्तों के हवाले से कि वो कोई पार्लिमानी पार्टी नहीं है, उसका मुंतखब ऐवानों में कोई वजूद नहीं है, इसलिए भी उसे सीटें नहीं दी जा सकती। क्या ये वैलिड एतराज़ है? देखिए, एतराज़ किसी न किसी दर्जे में वैलिड है। अच्छा। एतराज़ में जान है। उसकी वजह यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप आर्टिकल 51 उठाएं जिसमें असम्बली के बारे में तमाम तर चीज़ें बताई हैं, तो उसकी ज़ैली शिक है 6 और फिर उसकी ज़ैली शिक है ई। अच्छा। यानी आर्टिकल 51/6/E। अगर आप उसको उठाएं तो उसमें ये बात लिखी हुई है कि जनाब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं नशिस्तें उनको उस हिसाब से मिलेंगी जो उनकी स्ट्रेंथ होगी। और उसमें एक फिक्रा साथ एक इजाफी एक जिसे कहते हैं एक क्लॉज है, वो ये है, यानी उसी के अंदर उसी फिक्रे की क्लॉज, मैं ग्रामेटिकल सेंस में बात कर रहा हूँ, उसमें ये लिखा हुआ है कि वो लोग भी जो उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे। अच्छा। यानी वो लोग भी जो पहले से आज़ाद जीत गए लेकिन उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है। तो ऐसी सूरत में जब हम देखते हैं तो दस्तूर के अंदर तो ये गुंजाइश निकलती है। लेकिन अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन एक्ट 2017 में अगर आप देखें तो उसमें वाज़ेह तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र है। आज अगर हम समात को देखें जो आज इलेक्शन कमीशन ने की पहले दिन,
تو اس میں ہمیں کچھ موقف سامنے آئے. ایک موقف تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ ساری نشستیں اٹھائیں اور ہمیں دے دیں. اور پیپلز جو ایم کیو ایم ہے وہ بھی ملتا جلتا موقف اختیار کیے ہوئے ہے, اور پھر پیپلز پارٹی بھی. تو اس پہ کنڈی صاحب سے بھی پوچھ لیا. اس پہ آج علی ظفر صاحب, جو ان کے والد کا نام زیادہ ذہن میں آ گیا, خیر, تو علی ظفر صاحب نے ایک بڑا نقطہ اٹھایا, اور وہ یہ تھا کہ جناب پہلے ان سے پوچھنے یہ آئے کیوں ہیں, یہ کون ہے, یہ کیوں درخواستیں دے رہے ہیں. دیکھیں اصل معاملہ تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے سیٹیں الاٹ کرنی ہیں, اور الاٹ کس کو کرنی ہے, سنی اتحاد, پی ٹی آئی عرف سنی اتحاد کو. اب جب یہ تو گویا معاملہ ان دو کے درمیان ہے نا, جب اس کے بعد معاملہ کہ فرض کیا الیکشن کمیشن اس کو نہیں دیتا اور پھر فیصلہ کرتا ہے کہ میں یہ نشستیں یا تو خالی رکھوں گا یا میں باقیوں میں بانٹ دوں گا, تو اس وقت آئے نا, ٹھیک ہے, اس وقت بات ہوگی نا. تو یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے, اور ایک جیسے کوئی مطلب ایک مال ہے لاوارث پڑا ہوا, اور اس کے اوپر 3-4 لوگ جو ہیں وہ جھگڑ رہے ہیں. جس طرح جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم گئے ہیں, مجھے آنیسٹلی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ قانونی حوالے سے, دستوری حوالے سے, جمہوری حوالے سے کہ اس کی کیا منطق ہے. جس طرح چوروں کا عدالت میں چلے جانا مال کی تقسیم کے لیے, جتنا بے معنی بات مجھے یہ لگ رہی ہے, آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے عجیب و غریب سی بات لگ رہی ہے کہ یہ کیوں عدالت میں چلے گئے ہیں. جمہوری روایات کے مطابق ان کے پاس یہ واضح طور پہ انہیں پتہ ہے کہ جتنی نشستیں حاصل کی ہیں اس کا ایک کوٹا ہے, تناسب ہے. اس دن آپ نے بھی بتایا پروگرام میں کہ 4.5. اب جب 4.5 کا کوٹا ہے کہ یعنی ہر 4.5 سیٹ پر ایک آپ کو ریزرو سیٹ ملے گی, یعنی خواتین کی نشست ملے گی, تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ چلے گئے ہیں اور اب آپ اس کوٹے کو پورے کو بدل دیں گے. اچھا حبیب صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, صدر صاحب نے جو اعتراض کیے ہیں اسمبلی کا اجلاس بلانے کے حوالے سے, پولیٹیکل ہے یا ٹیکنیکل ہے, کیونکہ ایسی سچویشن پہلی بار درپیش ہوئی ہے ہمیں. دیکھیے ہم 2022 سے آنورڈ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان کے دستور کے حوالے سے بھی پہلی بار دیکھا. آنیسٹلی اسپیکنگ اگلے دن آپ کو یہاں پہ جب الیکشن ہو رہا تھا تو اس سے اگلے دن اعتزاز احسن صاحب آئے. اعتزاز احسن صاحب بطور قانون دان اور میں بطور طالب علم اس بات کا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ اسمبلی ٹوٹے گی اور 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوں گے. لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو اعتزاز احسن صاحب نے اس دن ان سے کہا کہ آپ ہی نے سوال پوچھا کہ اعتزاز احسن صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ جناب الیکشن ہوگا, تو انہوں نے کیا جواب دیا, انہوں نے کہا کہ مجھے تو اب بھی یقین نہیں کہ یہ ہوا کیسے, کہ جب دستور کو آپ نے اس کی کمر توڑ دی ہے تو اس کے بعد وہ سب لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ دستور کے مطابق چلا جائے, دستور شکنی ہو گئی. ایک بریک ہم یہاں پہ لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں. ویلکم بیک ناظرین. سوچا تو یہ تھا کہ انتخابی عمل سے شاید تھوڑا استحکام آئے گا, سیاسی طور پر بھی استحکام آئے گا, جس کی وجہ سے معاشی استحکام بھی دیکھنا نصیب ہوگا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ استحکام نہیں آ رہا. کوئی ہار جیت پر رو رہا ہے, کوئی دھاندلی کو رو رہا ہے, تو ایسے میں کوئی اس بات پر رو رہا ہے کہ ان کا مینڈیٹ چرا لیا گیا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ مسلسل احتجاج کے حوالے سے سرگرم ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پارلیمان میں بات نہیں ہوگی بلکہ میدان میں بات ہوگی, اور وہ احتجاج کرنے کے حوالے سے حکمت عملی بھی اپنی بنا چکے ہیں. مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, پہلے سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ بتاؤں گا کہ جو سسٹم کے اندر ہے وہ روئیں گے, اور جو سسٹم سے باہر ہیں وہ جم کر بات کریں گے اور جرأت سے بات کریں گے. الیکشن کمپین میں ہی پبلک کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس حلقے میں کن کن کا آپس میں مقابلہ ہے. یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان ہو گئے اور ہم باہر رہ گئے ہیں, یہ ان ہو کر بھی روئیں گے. ملک نہیں چلے گا ان سے, یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے, یہ کولیپس کر جائے گا. اگر پی ٹی آئی جیتی ہے تو حکومت دے ان کو نا. جی حبیب صاحب, مولانا صاحب تو رلانے والی باتیں کر رہے ہیں. ایسی باتیں پہلے بانی تحریک انصاف بھی کیا کرتے تھے, اور اب وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جو سسٹم سے باہر ہیں وہ مطلب ان کے لیے پازیٹیو بات کر رہے ہیں, اور جو سسٹم میں ہیں انہیں رلائیں گے, وہ جم کے روئیں گے. دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ کئی ویسے باتیں ایسی ہیں حبیب صاحب جو ہم نے کاٹی ہیں, ہم چلا نہیں سکتے تھے. اچھا کیا آپ نے. مولانا فضل الرحمان جو ہے, دیکھیے ایک تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نشستیں ان کی توقعات سے الگ نتائج جائے. اب یہ مولانا کا ہی صرف مسئلہ نہیں ہے کہ ان کی توقعات سے الگ نتائج آئے ہیں,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी तवक्कुआत से अलग नतीजा है। मौलाना मसला ये है कि मौलाना को जो तवक्को थी उससे नतीजा कम है और मुस्लिम लीग नून को जो तवक्को थी नतीजा उससे ज्यादा है। लेकिन फिर भी जावेद लतीफ साहब कुछ और बातें कर दूसरी रहे हैं। बात यह है कि जब आपके इलेक्शन के ऊपर इतने बड़े बड़े सवालिया निशान लग जाएं, हाँ। जितने के लग चुके हैं, तो उसके बाद कोई भी पार्टी ये दावा कर सकती है कि इस इलेक्शन में मेरे तो बहुत सारी सीटें थी जो दरअसल खाई गई हैं। लेकिन इसका आसान हल ये है, इसके दो ही हल है। एक ये कि हमारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तेजी से काम करें, दिन रात काम करें, कोई छुट्टी ना करें और जल्द अज जल्द इनके फैसले करें, तब आपके मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। या सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे और कोई ऐसा मैकेनिज्म वजह करे कि जिसके नतीजे में हम पूरे के पूरे इलेक्शन का ऑडिट कर सकते हैं। तीसरी तवक्को तो खैर वो खत्म हो चुकी है, वो था कि इलेक्शन कमीशन अज खुद कुछ ऐसा इकदामात करता कि इस इलेक्शन का ऑडिट करता, तो उसने नहीं किया। तो मैं आपको एक अर्ज करूं कि मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू ज़हन में रखिए, जो कुछ हुआ है इलेक्शन में उसको ज़हन में रखिए। मुझे कोई सियासी हालात आगे चलते हुए कोई मुस्तहकम नज़र नहीं आ रहे। यानी आपको लग रहा है कि सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा, तो फिर तो मुआशी इस्तेहकाम भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ये असल लफ्ज़ जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए उर्दू में, वो लफ्ज़ अब तक नहीं है, वो है पॉलिटिकल इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स को एक्चुअली पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता था और यानी पॉलिटिकल साइंस को भी यही कहा जाता था। जो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी है, हमें इन दोनों को मिला के देखना होगा। पाकिस्तान इस वक्त एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम में है। सियासत से सियासत जुदा नहीं है दोनों और मामलात मईशत से आपस में सियासत जुड़े अलग हुए हैं, है। और जब तक ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों को ठीक रखेंगे तो जी, दोनों को बैक वक्त ठीक करना बहुत जरूरी है। सेहत के लिए जरूरी है कि फेफड़े भी काम करें और दिल भी काम। बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह ने के पास।